بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچ اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز۔ اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم میں آپ کا میزبان، آپ کا طبیب، آپ کا معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بزم مہروی میں آج جو ٹاپک آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، یہ تمام گھروں کی اور خاص طور پر ماؤں کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اکثر گھروں میں یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، مائیں جب کسی بھی معالج کے پاس جاتی ہیں اپنے بچوں کو لے کر تو کہتی ہیں یہ تو کچھ کھاتا پیتا ہی نہیں، یعنی ان کا سنوارنا، ان کو کس طرح کی عادات اور ان کے طور طریقے، یہ سارے آپ کے اپنے اختیار میں ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس پروگرام کو آپ بھی دیکھیں اور اس کو اپنے دوسری جو آپ کی دوست ہیں، آپ کی جو سہیلیاں ہیں، جو آپ کی فرینڈز ہیں یا آپ کے جو فیملی فرینڈ ہیں، آپ یہ ان کو لازمی شیئر کریں۔ اور اکثر جو مائیں آپ کو سننے کو ملتا ہے جن سے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ تو کھاتا پیتا ہی نہیں ہے، تو ان کو آپ ضرور یہ جو ہے وہ فارورڈ کیجئے گا اور ان کو ضرور دکھائیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں بلا تمہید ہم اپنے ویڈیو لیکچر کی جانب۔ اکثر گھروں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ کھانا تو بڑے اہتمام سے تیار کیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی دسترخوان لگایا گیا بچہ دیکھ کر ناک منہ چڑھانے لگتا ہے۔ پھر دسترخوان کو میدان کارزار بننے میں دیر نہیں لگتی، ماں لاکھ بچے کو قائل کرنے کی کوشش کرے اس کے نا ہاں میں نہیں بدلتی، تب وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے اور اس کا دوسرے بچوں سے موازنہ کرنے لگتی ہے کہ فلاں بچہ اسی کی عمر کا ہے مگر اس کی صحت کتنی اچھی ہے۔ بچے کی غذائی عادات بنتے وقت اگر ماں کو ماہرین سے مشورے کا موقع نہیں ملا تو یقیناً اس میں بہت سی خامیاں رہ گئی ہیں، جس کی وجہ سے اسے ان تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے کہ غذائی عادات بچے میں پیدائش کے تقریباً 4 ماہ کے بعد بننا شروع ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس وقت تازہ پھلوں کے جوس، سبزی یا گوشت کی یخنی 1 سے 3 چائے کے چمچ دینا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے بچے کو ایک وقت میں ایک غذا سے روشناس کروائیں اور اسے غذا سے واقف ہونے کے لیے تھوڑا وقت دیں، اس کے بعد دوسری غذا شروع کریں۔ کھانے کے دوران جب بچے کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ خود بخود کھانے سے رک جاتا ہے۔ ایسے میں زبردستی ہرگز نہ کریں ورنہ آئندہ وہ اس غذا کو کھانے سے انکار بھی کر سکتا ہے۔ بہت کوششوں کے بعد بھی بچہ ایک غذا کی طرف راغب نہیں ہوتا تو کچھ عرصے کے لیے اس غذا کو بند کر دیں۔ دودھ میں چینی ڈالنے کی غلطی کبھی نہ کریں، ہر غذا اس کی اصلی حالت میں دیں۔ 8-9 ماہ کی عمر میں سبزیاں پکا کر اور ٹکڑے کر کے دیں، اس کے بعد مختلف غذاؤں کو ملا کر کھانے کی عادات ڈالیں۔ انہیں متواتر ایک ہی قسم کی غذا نہ دیں بلکہ ان کی ترتیب بدلتی رہے۔ اگر آپ نے 6 ماہ تک اضافی خوراک شروع نہیں کی تو ایسے بچے آگے چل کر غذا کے معاملے میں محدود ہو جاتے ہیں، یعنی ہمیشہ اپنی پسند اور ناپسند کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ 3-4 سال تک کے بچے کھانے کے معاملے میں والدین کو مزید پریشان کرتے ہیں۔ بخار یا کسی دوسری معمولی تکلیف پر بھی ان کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے۔ بیماریوں میں بھوک کا نہ لگنا بھی قانون قدرت کے عین مطابق ہے، کیونکہ اکثر ایسے موقع پر بچے کی انتڑیاں نازک حالت میں ہوتی ہیں۔ ایسے میں کھانے کے لیے جبر کرنا کسی طور درست نہیں۔ قدرتی طور پر ان کی بھوک بحال ہونے دیں، اس کے بعد چند ہی دنوں میں ان کی غذائی کمی پوری ہو جائے گی۔ اس عمر میں بچہ بڑے غور سے گھر والوں کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے کھانے نہ کھانے پر اگر آپ بار بار تشویش کا اظہار کرتی ہیں یا گھر کے افراد کھانے کے دوران ترش روی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا مزاج کو برہم کرنے والی کوئی گفتگو چھیڑ دیتے ہیں تو بچہ کھانے سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ اس عمر میں عموماً بچے چاکلیٹ، آئس کریم، کیچپ اور چپس وغیرہ کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ آپ کمال ہوشیاری سے ان اشیاء میں دوسری صحت بخش غذا ملا کر دیں، مثلا دودھ میں کچھ ملا کر دیں، پھلوں کو چھیل کر کیوبز کی شکل میں دے کر انہیں کھلائیں۔ جب انہیں ذائقے سے آشنائی ہو جائے گی تو وہ انہیں قدرتی حالت میں بھی بخوشی کھائیں گے۔ گوشت کے ٹکڑے کر کے انہیں جو ہے وہ کھلائیں۔ وہ روٹی کھانے سے انکاری ہیں
تو اس پر دیسی گھی یا مکھن کا پیسٹ جو ہے وہ لگا کر بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ بازار سے خریدا ہوا کیچپ وغیرہ جو ہے وہی گھر میں رکھیں، بلکہ یہ جو ٹماٹو کیچپ ہیں اور مختلف اس طرح کی جو مائنیز وغیرہ ہیں، ان سے اپنے بچوں کو ذرا تھوڑا سا دور رکھیں۔ اگر چاکلیٹ یا چپس کھانے آپ کا بچہ لگ گیا تو پھر وہ مختلف قسم کے کھانوں کا انکاری ہوگا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ چیزیں اپنے بچوں کو جب ہم روشناسی نہیں کروائیں گے، ان کا ٹیسٹ نہیں دیں گے، تو آٹومیٹکلی ہمارے بچے اس طرف راغب نہیں ہوں گے۔ کچھ بچے گھر کی بجائے باہر زیادہ رغبت سے کھانا کھاتے ہیں۔ اس عادت کی اگر حوصلہ افزائی کی جائے تو یہ بچے خصوصاً لڑکے آگے چل کر باہر کھانے کو ترجیح دینے لگتے ہیں، جہاں غذائیت سے زیادہ ذائقے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بچے جنک فوڈ کے بھی، فاسٹ فوڈ کے بھی اور فروزن فوڈ کے بھی رسیا ہوتے ہیں۔ جب بچپن کے پیٹے میں آتا ہے تو امراض قلب، بلڈ پریشر اور ذیابیطس میں سے ایک یا سب امراض اس استقبال کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ دراصل بچہ باہر کھانے سے اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اسے گھر کے گھٹے ہوئے ماحول سے نجات ملتی ہے، یا اسے دیگر بچوں کے ساتھ ملنے جلنے کا موقع ملتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اسے گھر ہی پر کسی بچے کے ساتھ کھانا کھلائیں، خصوصاً جو گھر سے باہر کا ہو، تو وہ زیادہ رغبت سے کھانا کھائے گا۔ امراض اطفال جو ڈاکٹرز ہیں، ان کا ریسرچ اور تحقیق کے مطابق کہنا ہے کہ اگر کھانے کا وقت متعین نہ ہو تو بھی بچہ کھانے سے انکار کر سکتا ہے، لہذا وقت پر کھانے کی اہمیت بھی نظر انداز نہ کریں۔ یونیورسٹی آف آلیمیوس امریکہ کے سائنسدانوں نے مشاہدات کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جن گھرانوں میں دسترخوان پر والدین یا اہل خانہ ساتھ ہوں تو بچے کھانا زیادہ رغبت سے کھاتے ہیں۔ جب بچے اسکول جانے لگتے ہیں تو ماؤں کی پریشانی دو چند ہو جاتی ہے، اس وقت بچے بازاری اشیاء کی طرف تیزی سے راغب ہونے لگتے ہیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں موجود ٹک شاپس بھی ہر قسم کی مضر صحت اشیاء بچوں کے دل لبھانے والی پیکنگ میں دستیاب ہوتی ہیں۔ ایسے میں بچے گھر کی بنی ہوئی صحت بخش غذاؤں کا استعمال بالکل ہی پسند نہیں کرتے۔ یہ صورتحال تبدیل کرنے کے لیے والدین اپنے تحفظات سے سکولز منتظمین یا مالکان کو آگاہ کریں، پھر بچوں کو ان اشیاء سے دور رکھنے کا جہاں غسل مرحلہ بھی آپ ہی کو طے کرنا ہے۔ یا سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو پھر جیب خرچ ہی نہ دیں، یعنی اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو ظاہری بات ہے وہ وہاں پہ اس طرح کی گندی چیزیں لے کر کھانے سے ظاہری بات ہے اجتناب کرے گا۔ اسے گھر سے اچھا ہیلدی لنچ باکس جو ہے وہ دے کر بھیجنے کی عادت ڈالیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے بچے کے لیے بھرپور ناشتے کا اہتمام کریں۔ اگر بچہ صبح کے وقت ہر کوئی جلدی میں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے بچے کے ناشتے کے لیے کم وقت دیا تو آہستہ آہستہ صبح کی بھوک اور کھانے کا تقاضا کم ہو جاتا ہے اور بچہ کھانے سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ بچے کو جلدی جگا لیا کریں اور باورچی خانے میں ہی دسترخوان بچھا کر سب سے پہلے اسے ناشتہ دیں۔ سارے گھر والے جب اکٹھے ہو جائیں تو وہ مزیدار تھوڑا کھا لے گا۔ یاد رکھیں کہ ناشتہ زندگی کی گاڑی کے لیے پیٹرول کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے بچے کو کبھی محروم نہ ہونے دیں۔ بچے کو آپ نے لنچ دے دیا اور وہ اسکول سے واپسی پر کھانے سے لاپرواہی برت رہا ہے تو یقیناً اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس پر کھانے کے لیے زور دینے کی بجائے اسے بھوک لگنے کا انتظار کریں۔ اپنے ایک بچے کی پسند کو دوسرے پر نہ تھوپیں۔ اگر آپ نے زبردستی کی تو وہ اس کی چڑ بن سکتی ہے۔ اگر وہ ایک ہی نشست میں دودھ کا پورا گلاس ختم نہیں کرتا تو اسے مجبور نہ کریں، اسے وقفوں میں تقسیم کریں، البتہ اس کے لیے خود کو ڈسٹرب نہ کریں۔ یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اگر وہ رات کا کھانا نہیں کھاتا تو کھانا پکانے کے عمل میں اسے بھی شامل کریں۔ آپ کی مدد کرتے کرتے اسے کھانے سے رغبت بھی ہو جائے گی۔ رغبت دلانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک دن اس کی پسند کا کھانا پکا کر کہیں کہ کل اسے آپ کی پسند کا کھانا بھی کھانا ہوگا۔ دسترخوان پر شوخ رنگوں کے برتن اور سبزیاں بھی اسے کھانے کی طرف رغبت دلا سکتی ہیں۔ ان تدابیر کے علاوہ بہت سے مزید حربے جو بچے کی بھوک چمکا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے وجوہ معلوم کرنا ہوں گی کہ آپ کا بچہ کھانا کس وجہ سے نہیں کھا رہا۔
یہ کچھ اتنا مشکل بھی نہیں، تھوڑی سی توجہ آپ کے اس سوال کا جواب دے سکتی ہے۔ دوسری طرف وہ بچہ بھی قابل توجہ ہے جو سیر ہو کر بھی بھوکا رہتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ دماغی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہ کرے، تھکا ماندہ نظر آئے، خوب کھائے مگر چست و چلاک نہ ہو، وزن بڑھا ہوا ہو اور بے جا فرمائشیں کر کے غیر صحت بخش غذا کھانے کا عادی ہو، تو وہ بھی توجہ طلب ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا جو ہے وہ ایپیسوڈ۔ ماں کو چاہیے کہ یہ جو گھر میں چپس، آلو اور مختلف قسم کی فرائی چیزیں جو دیتے ہیں، یہ بھی ان کے معدے کے لیے، ان کی آنتوں کے لیے، ان کے پیٹ کے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ ایسی خوراک سے اجتناب کریں اور ان کو ہمیں شروع سے ہی سبزیوں کی طرف بھی لانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کی کھانے والی چیزیں ہیں اور جو سبزیاں ہیں وہ بھی ان کو بتانی چاہیے اور خود بھی کھانی چاہیے۔ جب ہم خود نہیں کھائیں گے، خود ڈس لائک کریں گے ایسی چیزوں کو، تو پھر ظاہری بات ہے بچے بھی نہیں لیں گے۔ اور خاص طور پہ جو آپ بچوں کی ایک ضد مانتے ہیں کہ بچہ کچھ نہیں کھا رہا، وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے کہ مجھے برگر ہی لینا ہے، مجھے پیزا ہی کھانا ہے یا مجھے شاورما ہی کھانا ہے، اور آپ پھر فوری اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ کچھ نہیں کھا رہا، چلو خیر ہے جو کھاتا ہے کھائے، تو اس چکر میں جب آپ اس کو پیسے دے دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی بات منوانا شروع کر دیتا ہے۔ ایسی چیزوں سے ان کو اجتناب کروائیں، بلکہ وہ نہیں کھا رہا، چڑ گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے روٹی نہیں کھانی یا مجھے جو بھی گھر میں پکا ہے وہ نہیں کھانا، مجھے بازار سے کچھ لانا ہے، تو بالکل ایک شٹ اپ کال دے کر اس کو بٹھا دیں اور وہ بھوکا ہے بیٹھا رہنے دیں۔ جب اسے بھوک لگے گی، جب وہ پنجابی میں کہتے ہیں اس کو کھو پڑے گی، تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کے سے کھانا ڈیمانڈ کرے گا اور کھانا کھائے گا۔ اس کے ساتھ ہی بس میں مہروی میں اپنے میزبان، اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں، اور دیکھتے رہیں آپ مہروی ٹی وی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔